107 سال قبل دنیا کی بحری جہازوں کی تاریخ کا ایک مشہور ترین اور بڑا حادثہ اس وقت پیش آیا جب 15 اپریل 1912 کو رات 2:20 پر ٹائٹینک نامی جہاز ایک برفانی تودے یا آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ اس بحری جہاز کو اس وقت کا پرتعیش ترین اور محفوظ ترین جہاز، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا گیا تھا، مگر اس کے ڈوبنے سے 1,500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اپنے عہد میں دنیا کا سب سے بڑا برطانوی مسافر جہاز، جو اپنے پہلے ہی سفر پر ساؤتھ ہیمپٹن برطانیہ سے نیو یارک امریکہ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ یہ جہاز 882 فٹ لمبا اور 90 فٹ سے زیادہ اونچا تھا اور اس کا وزن 53,000 ٹن تھا۔ اس حادثے پر لاتعداد فلمیں، کتابیں اور مضامین لکھے گئے اور دنیا بھر میں لوگ اس حادثے کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں، جس کی بڑی وجہ جیمز کیمرون کی فلم ٹائٹینک تھی۔ مگر پھر بھی اس جہاز اور اس کے مسافروں کے بارے میں متعدد راز ایسے ہیں جو دنیا بھر کے لوگوں کو ابھی بھی حیران کر سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس حادثے کی پیش گوئی 14 سال قبل کی گئی تھی؟ جی ہاں، ایک امریکی مصنف مورگن رابرٹسن نے 1898 یعنی ٹائٹینک کے حادثے سے تقریباً 12 سال پہلے اپنے ایک ناول فیوٹیلٹی میں اس طرح کے حادثے کی پیش گوئی کی تھی۔ یہ ناول ایک جہاز ٹائٹن کے ڈوبنے کے گرد گھومتا تھا اور ناول میں جو تفصیلات دی گئی تھیں وہ حیران کن حد تک ٹائٹینک کے ڈوبنے سے مماثلت رکھتی تھیں۔ پہلی چیز تو جہازوں کے نام تھے جن میں محض 2 حروف کا فرق تھا، یعنی ٹائٹن اور ٹائٹینک۔ ناول میں جہاز کا جو سائز تھا وہ بھی ٹائٹینک جیسا تھا اور ناول میں بھی جہاز اپریل میں ہی ڈوبا تھا اور دونوں جہازوں کو ہی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا گیا تھا۔ ناول کی طرح ٹائٹینک میں بھی لائف بوٹس کی تعداد بہت کم تھیں۔ اس حادثے کے بعد مصنف سے بہت پوچھا گیا کہ اس کو اس بات کا علم کیسے تھا، لیکن اس نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ میں اس وقت جانتا تھا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں۔ ٹائٹینک حادثے میں بچنے والی میلوینا ڈین سب سے آخر میں انتقال کرنے والی شخصیت تھیں۔ ان کا انتقال 2009 میں ہوا کیونکہ حادثے کے وقت ان کی عمر صرف 2 ماہ تھی۔ خاموش فلموں کی امریکی اداکارہ ڈورتھی گبسن اس سانحے میں بچ جانے والے 700 افراد میں شامل تھیں۔ ڈوبنے سے بچنے کے بعد نیو یارک پہنچنے پر انہوں نے فوری طور پر ایک فلم سیوڈ فرام ٹائٹینک بنانا شروع کر دی، جو اس جہاز پر بننے والی پہلی فلم تھی اور مئی 1912 میں ریلیز ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس فلم میں جو ملبوسات اور جوتے پہنے وہ بھی وہی تھے جو جہاز ڈوبنے کے دوران واقعی انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ یہ فلم کامیاب بھی ثابت ہوئی، مگر آج اس کا کوئی پرنٹ نہیں ملتا کیونکہ اس کا واحد پرنٹ ایک آتش زدگی میں جل گیا تھا۔ ویسے تو مجموعی طور پر ٹائٹینک میں 3rd کلاس کیبن کے مسافروں کے لیے جو رہائشی سہولیات تھیں وہ اس زمانے کے دیگر جہازوں کے مقابلے میں کافی بہتر تھیں، مگر پھر بھی انتہائی بری تھیں۔ 3rd کلاس کیبنز میں سفر کرنے والوں کی مجموعی تعداد 700 سے 1000 کے درمیان تھی اور ان کے پاس نہانے کے لیے محض 2 باتھ ٹب تھے۔ اب بات کرتے ہیں ٹائٹینک میں موجود سازندوں کی۔ در حقیقت ٹائٹینک کے آرکیسٹرا میں شامل تمام افراد کو ہیرو قرار دیا گیا کیونکہ وہ آئس برگ سے ٹکر کے بعد بھی 2 گھنٹے سے زائد وقت تک موسیقی بجاتے رہے اور یہ سلسلہ تب ختم ہوا جب وہ سب ڈوب گئے۔ ان کا مقصد مسافروں کو پرسکون رکھنے کی کوشش تھی۔ در حقیقت جہاز میں سوار عملہ آئس برگ کو بروقت اس لیے نہیں دیکھ سکا کیونکہ ان کے پاس دوربینیں ہی نہیں تھیں اور نہ ہونے کی وجہ بہت حیران کن ہے۔ در حقیقت جہاز میں دوربینیں تھیں اور عملے سے بہت زیادہ دور بھی نہیں تھیں، مگر وہ استعمال نہیں ہو سکیں کیونکہ جہاز کے 2nd آفیسر کو آخری وقت میں بدل دیا گیا تھا اور وہ اس لاکر کی چابی عملے کو دینا بھول گیا جس میں دوربینیں رکھی گئی تھیں۔ وہ چابی 2007 میں 90,000 پاؤنڈز میں نیلام کی گئی۔ ٹائٹینک تعمیر کے وقت سے ہی حادثات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور بنانے کے دوران 8 افراد مختلف حادثات میں ہلاک ہوئے، جن میں سے اب 5 کے نام ہی لوگوں کو معلوم ہیں، مگر ان سب کی بعد از مرگ یادگار 2012 میں بلفاسٹ میں تیار کی گئی۔ ٹائٹینک میں اس وقت کے دنیا کے امیر ترین شخص کی موت بھی ہوئی تھی۔ اس جہاز میں جان جیکب آسٹرفورتھ بھی سوار تھے جو اس دور میں دنیا کے امیر ترین شخص سمجھے جاتے تھے۔ 15 کروڑ ڈالرز یعنی موجودہ عہد کے 3.5 ارب ڈالرز کے مالک تھے۔
وہ اپنی نئی شادی کے بعد ہنی مون منا کر واپس امریکہ لوٹ رہے تھے اور ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ جان جیکب اوسٹرا ان چند افراد میں سے ایک ہیں جن کی لاشیں حادثے کے بعد دریافت کی جا سکیں اور اس وقت بھی ان کی جیب سے لگ بھگ $2,500 ملے۔ اس حادثے کی خبر شائع کرنے کی دوڑ میں متعدد افراد نے متاثرہ خاندانوں کو کچھ غلط اطلاعات بھی پہنچائیں، مثلاً یہ کہ کوئی مسافر ہلاک نہیں ہوا، لیکن امریکی اخبارات نے وقت کے فرق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی حد تک درست خبریں دیں۔ جیسے نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ آئس برگ سے ٹکرانے کے 4 گھنٹے بعد ٹائٹینک ڈوب گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائٹینک میں بچ جانے والی ایک خاتون کو دنیا کی خوش قسمت ترین اور بدقسمت ترین خاتون بھی قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نرس وائلر جیسپ جو کہ ٹائٹینک کے حادثے میں بچ گئی تھیں، اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ تاہم اس حادثے کے بعد بھی انہوں نے اپنا بحری جہازوں کا سفر جاری رکھا اور بریٹینیکا نامی ایک جہاز میں 1916 میں ایک حادثے کا شکار ہوئیں، اور وہ جہاز ایک جرمن فورس کی لگائی ہوئی بارودی سرنگ کی نظر ہو گیا، لیکن اس وقت بھی وہ خاتون بچ گئیں اور اس بار سر کی سنگین انجری کی باعث ان کی پوری زندگی پیرالائزڈ رہی۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ٹائٹینک میں موجود لائف بوٹس میں سب سے پہلے بچوں اور عورتوں کو سوار کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت بہت سے مردوں نے اپنی جان بچانے کے لیے خواتین کا روپ دھار لیا تھا، اور ٹائٹینک میں بچ جانے والے تمام افراد کی زندگی میں اس طرح کی بہت سی افواہیں گردش کرتی رہیں۔ اسی حادثے میں ہمیں بہت سی قربانی کی مثالیں بھی ملتی ہیں، مثلاً ٹائٹینک میں سوار تمام انجینئرز نے مسافروں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ در حقیقت اس جہاز کی روشنیاں اس وقت بند ہوئیں جب وہ مکمل طور پر ڈوب گیا، اور ایسا اس میں سوار انجینئرز کی جانب سے تمام افراد کو بچانے کے لیے انتھک کوششوں کے نتیجے میں ہوا، جو جہاز کے ڈوبنے کے دوران بھی اپنی جان بچانے کی بجائے پیچھے رہ کر بجلی اور پمپس چلاتے رہے۔ انہوں نے ریڈیو کو بھی چلائے رکھا، اس کی مدد سے سگنلز جہاز ڈوبنے سے چند منٹ تک بھی جاری رکھے، لیکن ان 25 میں سے ایک انجینئر بھی اپنی جان نہیں بچا پایا۔ ٹائٹینک میں ایڈمنڈ اور مائیکل نورٹل نامی 2 بھائی بھی حادثے کے وقت شریک تھے۔ وہ 2 اور 4 سال کے تھے۔ اس جہاز میں وہ اپنے والد کے ساتھ تھے، جو انہیں ان کی ماں سے اغوا کر کے اس لیے لے کر آیا تھا کہ اس کی ناراض بیوی بھی ان کے پیچھے چلی آئے گی، لیکن جب جہاز ڈوبنے لگا تو ان بچوں کے باپ نے ایک لائف بوٹ میں انہیں سوار کر دیا اور خود ڈوب گیا۔ یہ بچے انگلش نہیں بول سکتے تھے، تو انہیں حادثے میں بچ جانے والے ایک فرینچ بولنے والے شخص نے گود لے لیا، مگر حکام نے حادثے کے 1 ماہ بعد ان کی ماں کو تلاش کر کے بچوں کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈوبنے کے بعد ٹائٹینک کے قریب ایک اور جہاز بھی بعد میں ڈوب گیا تھا؟ جی ہاں، ایس کیلیفورنیا نامی جہاز ٹائٹینک کو پیش آنے والے حادثے کے وقت چند کلومیٹرز ہی دور تھا، مگر وہ ان بدقسمت افراد کی کوئی مدد نہیں کر سکا، کیونکہ ایس کیلیفورنیا کا ریڈیو رات کو اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرایا۔ اس طرح جب کیلیفورنیا کے کپتان کو ٹائٹینک سے پھینکے جانے والی روشنیوں کے بعد جگایا گیا تو اس نے خیال کیا کہ وہ تو محض آتش بازی ہے، اور جب SO پیغام ان تک پہنچا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ حیران کن طور پر ایس کیلیفورنیا بھی زیادہ عرصے تک تیر نہیں سکا، اور نومبر 1915 میں ایک جرمن آبدوز کے ٹارپیڈو سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ آپ نے فلم ٹائٹینک تو ضرور دیکھی ہوگی۔ ٹائٹینک جب تعمیر ہوا تو 1912 میں اس کی لاگت $75 لاکھ تھی، جو کہ آج کے $19 کروڑ بنتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ فلم ٹائٹینک کی لاگت اصل جہاز کی تعمیر سے بھی زیادہ تھی۔ جیمز کیمرون کی 1997 میں ریلیز ہونے والی بلاک بسٹر فلم ٹائٹینک کا بجٹ $20 کروڑ تھا، جو کہ 2018 میں افراط زر کے مطابق $36 کروڑ بنتا ہے۔ ایک اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ڈوبنے کے 7 دہائیوں کے بعد اس ٹائٹینک جہاز کا ملبہ ملا۔ جی ہاں، ٹائٹینک اپنے عہد کا دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا، اور یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ کہاں ڈوبا ہے، مگر 73 سال یعنی 7 دہائیوں تک اس کا ملبہ دریافت کرنے کی تمام تر کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ 1985 میں
मुबैना तौर पर एक खुफिया सर्द जंग के नेवी मिशन के दौरान उसके मलबे को दरियाफ्त किया गया। डूबने के वक्त कम से कम 15 ऐनी शाहिदीन मौजूद थे, जिनका कहना था कि डूबने से कबल टाइटैनिक 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था और फिर समुंदर की गोद में गया, मगर उनकी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया और सरकारी अमरीकी तहकीकात में कहा गया कि पूरा जहाज़ डूबा था और वो 2 हिस्सों में तकसीम नहीं हुआ था। ये तनाज़ा 73 साल तक बरकरार रहा और फिर उसका मलबा मिलने के बाद साबित हुआ कि वो वाकई 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था। इस हादसे में 1,500 से ज़ायद अफराद हलाक हुए, जिनमें फर्स्ट क्लास में मौजूद महज 4 खवातीन शामिल थीं। उसके मुकाबले में थर्ड क्लास की 90 खवातीन और 387 मर्द समुंदर की नज़र हुए। फर्स्ट क्लास की डूबने वाली 4 खवातीन में से भी एक खातून इसलिए डूबी क्योंकि उसने अपने कुत्तों को पीछे छोड़ने से इनकार कर दिया था। 1,500 से ज़ायद हलाकतों में से सिर्फ 300 लाशें ही दरियाफ्त की जा सकीं, जिनमें एक 19 माह का बच्चा भी शामिल था, जिसको उस यादगारी कब्र में दफन किया गया जो उस हादसे में हलाक होने वाले बच्चों के लिए तैयार की गई थी, और उस पर नामालूम बच्चे के नाम से कतबा भी लगाया गया। उस बच्चे की लाश की 3 बार गलत शनाख्त हुई, मगर 2011 में जाकर म्यूजियम को अतिया किए गए उसके जूते और DNA टेस्ट से मालूम हुआ कि ये सिडनी गॉडविन है, और इस तरह इस लाश की शनाख्त हादसे के 100 साल बाद हुई। क्या आप जानते हैं कि ये आइसबर्ग जो अभी आप देख रहे हैं, यही वो आइसबर्ग था जो असल में टाइटैनिक के हादसे का बायस बना था। ये तस्वीर 15 अप्रैल 1912 को ली गई थी, यानी टाइटैनिक के डूबने के बाद अगली ही सुबह एक बहरी जहाज SS प्रिंस एल्बर्ट में सवार एक फोटोग्राफर ने इसे खींचा, जिसको टाइटैनिक के डूबने का इल्म भी नहीं था, मगर उसने टकराव की अलामत को भी देखा, जिसमें आइसबर्ग पर सुर्ख पेंट की मौजूदगी भी शामिल थी, जिसका मतलब ये था कि गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान उससे कोई जहाज़ टकराया है और उस इलाके में टकराने वाला जहाज़ सिर्फ टाइटैनिक ही था। हकीकत पर मबनी मज़ीद दिलचस्प मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।